بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ساتھ میں کہو نا، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ، یہ توحید، یہ اللہ کی وحدانیت، یہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے۔ کاش میرے پیاروں یہ ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ اور ایک بات بالکل صحیح ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، جب تک کلمہ نہیں آئے گا، توحید نہیں آئے گی، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے آج سب پہلے میں، آپ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم سب مل کے ارادہ کریں کہ آج کی یہ مجلس میں ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے کلمے کو تازہ کریں، اور ایک یقین بنائیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ۔ اللہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے، بھائی اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے، اٹھاؤ قرآن پاک پارہ نمبر 28، اللہ کہتا کہ یہ سارے لوگ پریشان کیوں ہیں؟ بھائی ہم لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی مال کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی قانون کے اعتبار سے پریشان ہے، تو کوئی اپنے گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کے اعتبار سے پریشان، کوئی اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا دو کام، بولو کتنے کام؟ دو کام۔ ایک تو گناہ چھوڑ دے، بولو نمبر 1 گناہ چھوڑ دے، یہ آنکھوں کا گناہ، یہ ہاتھوں کا گناہ، یہ پاؤں کا گناہ، یہ شرمگاہوں کا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گناہ چھوڑ دے، اور نمبر 2 مجھ پہ بھروسہ کر لے۔ اللہ قسم کھا کر فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑے گا اور مجھ پر بھروسہ کرے گا، اللہ فرماتا ایسا چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا، تیرا کوئی کام رکے گا نہیں، کام کرنے والا تو ہوگا، پورا کرانے والا خود اللہ ہوگا۔ لیکن شرط ہے 2 چیزیں، بولو ساتھ میں بولو نا، نمبر 1 گناہ، اور ہم لوگ گناہ، کیسا گناہ میرے پیاروں؟ ٹھیک ہے کچھ گناہ ایسے جو نظر آتے ہیں، بھائی کوئی دارو پیا ہم کو نظر آیا، کوئی جوا کھیلا ہم کو نظر آیا، کوئی موبائل پہ گناہ کیا ہم کو نظر آیا، کسی نے نماز چھوڑا ہم کو نظر آیا، کوئی داڑھی نہیں رکھا ہم کو نظر آیا۔ بھائی یہ گناہ ہے جو ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ایک گناہ اتنا خطرناک ہے جو نظر نہیں آتا، جو ہمارے دلوں میں ہے، ایک دوسرے کی جلن، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے کینہ، ایک دوسرے سے نفرت رکھنا، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھنا، سامنے آئے تو اچھا بن کے رہنا اور اندر سے ہزاروں درجے میں برائیاں کرنا۔ میرے پیارو یہ وہ گناہ ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج سب لوگ ارادہ کرو، بھائی پہلے یقین بناؤ گے کرنے دھرنے والا کون، اور 2 کام نہیں کریں گے، بولو کون سے کام نہیں کریں گے؟ ایک تو گناہ نہیں کریں گے، اور نمبر 2 بھروسہ کس پر کریں گے؟ ارے قرآن پاک میں پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر 28، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے، اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا، پارہ نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے اور مجھ پر بھروسہ کر دے، چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا، برکت والی روزی عطا کروں گا، بے حساب روزی عطا کروں گا۔ اللہ کہتا تیرے کام کو رکنے نہیں دوں گا، کرنے والا تو ہوگا، پورا کرانے والا خود۔ لیکن یقین بن جائے میرے دوستوں، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنو گے انشاءاللہ۔ میں ولیوں کو تو ہم مانتے ہیں نا، افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو ولیوں کے واقعے سنایا کرتی تھی۔ ہاں مائیں جمع کرتی تھی بچوں کو، کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا واقعہ سناتی، کبھی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سناتی، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ سناتی، اور آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیا سناتی؟ ٹی وی سیریل۔ ہاں، اور پھر رونا دھونا، ہر جگہ رونا دھونا، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا آؤٹ لائن ہو گیا، میرا بیٹا غلط کام کرنے لگا، میرا بیٹا غلط چیزیں کرنے لگا۔ میرے پیارو جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا، لکڑی سیدھی کر دو
تو سایہ بھی سیدھا ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتا ہوں. آپ سب نے نام بے شک سنا ہوگا, بہت زبردست اللہ کے ولی حضرت حسن بصری. بولو کیا نام؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, بصرہ کے رہنے والے, سید التابعین, یعنی صحابہ کے بعد جو جماعت آئی ہے جن کو تابعین کہا جاتا ہے, ان کے سب سے بڑے, پھر بولو نام بولو, حضرت حسن بصری رحمت اللہ. دیکھو یہ ایمان کیسا مضبوط ہوتا ہے اور کیسے فکر ہوتی ہے. میرے پیارو, آج ہم کو اپنوں کی فکر نہیں ہے, غیروں کی فکر کون کرے گا؟ حضرت حسن بصری کا ایک پڑوسی ہے, بولو حضرت حسن بصری کا ایک, جو یہ آگ کی پوجا کرتا ہے. آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں. بولو آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں. وہ حسن بصری کو ایک فکر ہے, میرا پڑوسی ہے, میرا پڑوسی ہے, یہ کلمہ نہیں پڑے گا نا, کل قیامت میں اللہ میرے کو پوچھے گا کہ حسن تیرے پڑوس میں آگ کی پوجا ہوتی تھی, اللہ کی پوجا نہیں ہوتی تھی, تو نے کبھی کلمے کی دعوت نہیں دی, کبھی تو نے اس کو کلمہ نہیں پہنچایا. ہم کو اس کی فکر ہے کہ کون کھلوڑ میں نماز نہیں پڑھتا ہے, کون قرآن نہیں پڑھتا, میرا پڑوسی نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. ہاں اس کی فکر ضرور ہوگی کہ میرے پڑوسی کے پاس گاڑی 2 تھی تو 3 کیسے ہو گئی. میرے یہ میرا پڑوسی ایسے تو بہت پیسے کا رونا روتا, بہت رونا روتا, اور جب دیکھو نا آرام سے گاڑیوں میں گھومتا. اس کی فکر ہم کو ہوگی. یعنی سب کی دنیا کی فکر اور ٹھیکیداری ہم لے کے بیٹھے ہیں, آخرت کی فکر نہیں. حالانکہ میرے دوستوں ایک بات آپ کو بتاؤں, شاید آپ نے سنا نہ سنا, نماز پڑھنا فرض. بولو نماز پڑھنا, زکات دینا مالداروں کے لیے سال میں 1 مرتبہ فرض, روزہ رکھنا رمضان میں فرض, ارے بولو نا روزہ رکھنا رمضان میں فرض, حج زندگی میں مالدار کے لیے 1 مرتبہ کرنا ایک اور فرض ہے. اور وہ فرض کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. کرتے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. اپنے پڑوس کو دیکھتا نماز نہیں پڑھتا, اپنے پڑوس کو دیکھتا, اپنے علاقے میں دیکھتا نہ نماز پڑھی جاتی نہ قرآن پڑھا جاتا, اور حالات پہ حالات ہم پر آتے ہیں. لیکن نہ ہم لوگوں نے یہ سوچا اور جو جماعت والا ہے نا وہ یہ کام کرے گا, ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں جو 3 دن جائے گا وہ کرے گا امر بالمعروف نہیں عن المنکر, جو چلا جائے گا وہ کرے گا, جو 4 مہینہ جائے گا وہ کرے گا. تو ہم صرف کھائیں گے, ہاں ہم صرف کھاتے رہیں گے. حالانکہ میرے پیاروں, جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے نا تب سے اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ موت تک ارادہ کر لے, بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا, برائیوں سے روکتا رہوں گا. قرآن کریم میں 4تھا پارہ, بولو قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. تو چلو آ جاؤ, واقعے پر آ جاؤ. اللہ کے ولی, کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. تو ان کا پڑوسی ہے, مجوسی ہے, آگ کی پوجا کرتا ہے, اور اس کا نام ہے شمعون. بولو نام کیا اس کا؟ حسن بصری. صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو, جیسا کوئی بھکاری ہوتا نا, بھکاری کوئی فقیر ہوتا, ویسے اس کے دروازے پر جاتے. کبھی وہ دروازہ کھولتا, کبھی نہیں کھولتا, کبھی غصے ہوتا, کبھی ناراض ہوتا, لیکن حسن بصری اس کے دروازے پر جا کر کہتے کلمہ پڑھ لینا, لا الہ الا اللہ پڑھ لے. کل قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ تم نے کلمہ پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. میرے دوستو یہ معاملہ چلتا گیا. بولو پڑوسی کا نام کیا تھا؟ شمعون. نام کیا تھا؟ شمعون. اس کی 80 سال کی عمر ہو گئی, اب تو بڑھاپا آیا. ایک دن حسن بصری کچھ کام کر کے یا ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے, جیسے اپنے گھر میں آئے پتا چلا کہ وہ تو بہت بیمار ہے اور آخری سانس لے رہا. بھائی وہی پڑوسی شمعون, ہاں وہ آگ کی عبادت کرنے والا, وہ بہت بیمار ہے. حسن بصری دوڑے اس کے گھر پہ گئے, اور گھر پہ جا کر کہا تیرا آخری وقت آیا, تیری پیشانی بتاتی ہے, تیرا چہرہ بتاتا, اب تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا, کلمہ پڑھ لینا, کلمہ پڑھ لے. اب وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہاں آگ جل رہی تھی. حسن بصری نے کہا اس کی عبادت مت کر. تو پڑوسی کتنی عمر ہو گئی تھی, اور بوڑھا ہو گیا تھا. کہا کیسی باتیں کرتے ہو, میں نے جوانی میں نہیں چھوڑا, اب مرتے وقت تم میرے پاس آگ کی عبادت چھڑاتے ہو. میرے دوستو ایمان جب پکا ہوتا ہے نا, قسم کھا کر بولو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. حسن بصری وہ جو آگ جل رہی تھی نا اس میں جا کے اپنا ہاتھ رکھ دیا. وہ جو شمعون, وہ جو پڑوسی ہے, مر رہا ہے, آخری سانس لیتا ہے, وہ حسن بصری کو کہتا ہے ہاتھ ہٹا دے. ارے وہ آگ تیرے کو جلا دے گی, ارے میرا پڑوسی مت کر ایسا, یہ ہاتھ تیرا جل جائے گا, ارے میرے مرنے سے پہلے تو مر جائے گا.
حسن بصری نے ہاتھ رکھا. بہت دیر کے بعد جب ہاتھ نکالا، وہ پہلے بھی خوبصورت تھے، ہاتھ نکالنے کے بعد اور زیادہ ہاتھ خوبصورت ہو گیا. تو وہ جو شمون تھا، بولو عمر کتنی تھی؟ بوڑھا تھا 80 سال کا. کہنے لگا آگ نے تیرے کو جلایا نہیں؟ حسن بصری نے کہا میرے کو نہیں جلایا، چل تو بھی رکھ دے، تو ویسے بھی مر رہا ہے، رکھ دے نا. اس میں ہاتھ کون رکھے؟ جلا دے. بھائی آگ میں کون ہاتھ رکھے گا؟ بھائی میں بھی نہ رکھوں، آپ بھی نہ رکھے، کون آگ میں ہاتھ رکھے گا؟ آگ تو جلا دے گی. حسن بصری نے کہا تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آگ کی عبادت مت کر، آگ کے پیدا کرنے والے کی عبادت کر. بولو آگ کے وہ اتنا بڑا اللہ ہے، چاہتا ہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو برف کو گرم بھی کر دیتا ہے. تو اس کو سمجھ میں تو آ گیا. کس کو؟ شمون. بولو کتنے سال کا تھا؟ کہا کہ سمجھ میں تو آ گئی میرے کو بات کہ آگ کا نہیں کرنے کا اللہ ہے، لیکن کہا اب کیا فائدہ، عمر تو ہو گئی 80 سال، مرنے پڑا ہوں، آخری سانسیں لے رہا ہوں، معلوم نہیں 1 آدھ گھنٹے کا میں مہمان ہوں، اب کیا فائدہ. حسن بصری نے کہا آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ لے. یہ کلمے کے اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کا اگلا سب کچھ معاف کر دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا کھولوڑ والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا اگلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. حسن بصری نے فرمایا میرے نبی نے کہا ہے میرا پڑوسی اب بھی کلمہ پڑھ لے. ارے جوانی کا کلمہ بھی اوپر والا قبول کرتا، بڑھاپے کی توبہ بھی وہ قبول کرتا ہے، ابھی تو کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھ لیا. بولو سبحان اللہ. جس نے شمعون میں کلمہ پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. حسن بصری اتنے خوش ہوئے، کہا پوری زندگی کی محنت میری کامیاب ہو گئی. حسن بصری جانے لگے تو وہ شمعون کہتا جا کہا رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، میں یہاں چائے پینے تھوڑی آیا تھا، یہاں ناشتہ کرنے کھانا کھانے تھوڑی آیا تھا، بس میری تو ذمہ داری تھی، ریسپانسبلٹی تھی کہ قیامت میں آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ قیامت میں مجھے پوچھے نہیں کہ حسن بصری گھر میں کیسے سوتا تھا جب تیرے بغل میں میری عبادت نہیں ہو رہی تھی. حسن بصری کہتے میرا کام ہو گیا. تو بولو نا شمعون کتنے سال کا تھا؟ کہا ایسے کیسے چلے جاؤ گے، لیٹر لکھو اللہ کو. اللہ کو کہا کیا لیٹر لکھو؟ کہا میں جب مروں ایک تو تم میرے کو غسل دینا، اپنے گھر میں سے کفن کا کپڑا لا کے میرے کو پہنانا، میرے کو دفن کرنا، اور ایک لیٹر لکھو اللہ کو جس میں اللہ کو لکھو میں نے کلمہ پڑھا ہے، ورنہ 80 سال کا حساب لے گا تو یہ بوڑھا کہاں سے حساب دے گا. لکھو اللہ. حسن بصری نے کہا وہ سب ہوگا، تیرے کو غسل بھی میں دوں گا، تیرے کو کفن بھی میں پہناؤں گا، ارے تیرے جنازے کی نماز بھی میں پڑھاؤں گا، ارے تیرے کو دفن بھی کروں گا، مگر لیٹر اللہ کو کون لیٹر لکھے؟ ارے کوئی بڑے کو لکھنے کو ہم کو شرم آتی تو پیدا کرنے والے کو کون لکھے. اور وہ بوڑھا کہتا ہے وہ شمول نہیں لیٹر لکھ، اس میں لکھ اللہ کو لکھ کہ یہ بندے نے کلمہ پڑھا، اس کو قبر میں عذاب مت دینا، اس کو قیامت میں عذاب مت دینا، اس نے کلمہ پڑھا اور تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا، لیٹر لکھ کے گواہ بن جا. یعنی اللہ کے نام خط لکھ اور نیچے تیرا نام لکھ کہ میں کہتا ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا، اس کو قبر میں عذاب مت دینا. حسن بصری کہتے کسی اور کے پاس لیٹر لکھنا ہو تو لکھے. کس کے پاس لکھوا رہے ہو تم؟ کس کے پاس لکھوا رہے؟ بولو کس کو لکھنا ہے؟ اللہ کو کوئی لکھ سکتا؟ ارے بولو نا اللہ کو کوئی لکھ سکتا؟ آیت الکرسی یاد ہے نا؟ ارے آیت الکرسی یاد ہے نا؟ اس آیت الکرسی میں اللہ خود کہتا ہے کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا. اللہ خود کہتا ہے کس میں طاقت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے. پڑھو آیت الکرسی. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. آیت الکرسی تو یاد ہے نا؟ پڑھو آگے کیا؟ پڑھو یہی من ذا الذی، اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کون ہے، کس میں طاقت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے. بھائی کوئی کر سکتا؟ تو حسن بصری نے کہا سب کروں گا، کفن بھی پہناؤں گا، غسل بھی دوں گا، جنازے کی نماز بھی پڑھاؤں گا، تجھے قبر میں اتاروں گا بھی، بلکہ پورے مجمع کو جمع کروں گا، سب کو بولوں گا اس نے کلمہ پڑھا. باقی اللہ کو لیٹر. تو بوڑھے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تیرے کو اللہ کا واسطہ ہے لکھنا تو پڑے گا.
اب اور اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، وہ آخری سانس لے رہا. حسن بصری نے سوچا کیا کروں، کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تو ایسے بھی مرنے جا رہا، کہا ہاں میں لکھ دوں گا. بس کہا تم لکھو گے؟ کہا لکھوں گا. بس وہ شمون نام والا اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کو انا للہ و انا الیہ، آنکھیں بند کر دی. حسن بصری سوچے کہ کیا کروں، سوچے کہ اب تو مر گیا، اب لکھے نہ لکھے اس کو کیا. پھر خیال آیا نہ میں نے وعدہ کیا تھا میں لکھوں گا، اور مسلمان وعدے کے خلاف نہیں جاتا ہے. ارے بولو مسلمان وعدے کے، یہ تو ہم لوگ ہیں کچھ بھی وعدہ کرے اور کچھ بھی توڑے. حالانکہ حدیث پاک میں لکھا جو وعدہ کرے اور توڑ دے وے، ہمارے نبی فرماتے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوا کرتا ہے. حسن بصری نے سوچا اذا وعد اخلف، میرے نبی نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ وعدہ کرے توڑ دے وے. میں نے تو وعدہ کیا کہ میں لیٹر لکھوں گا، اب یہ تو مر گیا کیا کروں. خیر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے غسل بھی دیا، بولو سبحان اللہ، کفن بھی پہنایا، بولو سبحان اللہ، اور جنازے کی نماز بھی پڑھائی، بولو سبحان. اب قبر میں جب اتارنے کا وقت آیا حسن بصری سوچے کیا کروں، ابھی مٹی ڈالنا ہے، خط لکھوں نہ لکھوں. لیکن سوچا وعدہ کیا تھا، ایک چمڑے کا ٹکڑا لکھا لیا اور روتے روتے اس میں لکھا اے اللہ تو جانتا ہے اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں سفارش کرنے کی، اللہ میں بہت کمزور ہوں اللہ، لیکن اللہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، یہ میرا پڑوسی ہے شمون، اس سے وعدہ کیا تھا، اس کی 80 سال کی عمر ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھا، میں گواہ ہوں اللہ میں گواہ ہوں، باقی میرے اندر سفارش کرنے کی کوئی ہمت نہیں، اللہ تیرے حوالے تو جو چاہے وہ کرنا. لیکن ہم کہتے اللہ اس کو معاف کر دینا. ایسا لمبا خط لکھا چمڑے کے ٹکڑے پر اور کس نے رکھ دیا قبر میں، اوپر مٹی ڈال دیا. حسن بصری واپس آ گئے، گھر پہ آئے، رات کا وقت ہوا، نیند نہیں آ رہے، خیال آ رہے کل وہ تو نکل گیا، میرا کیا ہوگا کل قیامت میں، اللہ میرے کو پوچھے گا حسن اتنی طاقت آ گئی مجھے خط لکھتا تھا. ہاں تو ہم اپنے آپ کو سنبھالے یا کسی اور کو سنبھالے. بس حسن بصری کو رات بھر کروٹیں لے رہے، معلوم نہیں رات کے کون سے حصے میں نیند آ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ وہ شمون تو جنت میں گھوم رہا ہے. ارے حسن بصری نے خواب میں دیکھا وہ شمون اے آرام سے جنت دیکھو، تو حسن بصری تو وہی ٹینشن میں سوئے تھے، کہا اے شمون تو جنت میں آ گیا. کہا میں تو جنت میں آ گیا. تو کہا میرا لیٹر بھائی ان کو تو اسی کا ٹینشن تھا، کہا میرا لیٹر. تو شمون کہتے کون سا لیٹر، وہ جنت میں کہہ رہا ہے کون سا. حسن بصری نے کہا ایسا کرتا میرا پڑوسی، یہاں تو نے کلمہ پڑھا تھا، میں نے لیٹر لکھا تھا، اللہ کے نام خط لکھا تھا، اور تو کہتا کون سا خط. کہاں برابر تم نے خط لکھا تھا، اور وہ تو جنت میں گھوم رہے شمون، اور اپنے کپڑے میں سے وہ لیٹر نکالا، کہا لے لو. تو کہا لے لو مطلب اللہ نے کہا میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے. کہا اللہ نے پڑھا، کہا پڑھا ہی نہیں. اللہ نے کہا میرے کو ضرورت ہی نہیں، جو کلمہ پڑھ کر آتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا ہم بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں، ہم کو لیٹر کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ شمون نے جنت میں گھوم رہا تھا، لیٹر دے دیا، لو تمہاری امانت تمہارے سیوا میں، یہ لیٹر کی میرے کو ضرورت نہیں پڑی. حسن بصری فرماتے میرا خواب پورا ہوا، آنکھ کھلی، وہ خط جو میں نے قبر میں رکھا تھا وہ میرے ہاتھ میں پڑا ہوا تھا. حسن بصری کہتے ہیں وہ خط کو لے کر فجر تک میں رویا، اور رو کر کہا اللہ 80 سال میں ایک بار کلمہ پڑھا، 80 سال کی عمر میں ایک بار کلمہ پڑھا، تو نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے ہم تیرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف کر دینا، اللہ ہم کو بھی معاف کر دینا. بس حسن بصری فرماتے میں نے اتنا کہا اللہ ہم کو بھی معاف کر دینا کہ غیب سے آواز آئی اے حسن کہہ دو سب کو معاف کروں گا، لیکن زندگی گزارے تو میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزار لے. میرے پیارو آج پہلی بات پر اگر میں اور آپ آ جائیں، کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. یقین بناؤ بھائی، یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی. ہم بیان کریں، تقریر کریں، جلسے کریں، ٹھیک ہے الحمدللہ کرنا چاہیے، لوگ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے اندر ایک محنت کرے کہ میرا ایمان کیسا ہے. اس پر بھروسہ مت کرو کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، نہ میرے پیاروں کلمے کو دل میں جمانا ضروری ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ایمان والو ایمان لاؤ. اب سوال ہوتا ایمان والے ایمان لاؤ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ قرآن کریم میں کہتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو
ایمان لاؤ. بڑے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان جیسا کوئی بولے اے دیکھنے والوں دیکھو تو دیکھنے والا تو دیکھ ہی رہا ہے, اے سننے والوں سنو تو سننے والا تو کان سے سن ہی رہا ہے. تو ایمان والوں ایمان لاؤ. ہمارے علماء نے کہا اس کی تفسیر میں کہ ایمان والے ایمان لاؤ کا مطلب ہے تیرا کلمہ زبان پر ہے, ایسا مضبوط کر دے کہ دل کی گہرائی میں اترے, تو جو کام بھی کرے نظر تیری طرف نہ ہو اللہ کی طرف ہو جائے. کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہو رہا ہے بھائی؟ ذرا بلند آواز سے بولو نا, میرے کو سب سے بات کرنا, جلدی بات کرنا, بولو نا کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا نا, میرے کو بہت اچھا لگے گا. تقریباً 4 سال کے بعد یہاں آیا ہوں میں. کہاں تو پیپودرا بلاتا ہی نہیں ہے. 4 سال کے بعد آیا کھولوڑ, اور میرے کو اتنی خوشی تھی صحیح میں کھولوڑ آنے کی, ساری خوشی پہ پانی پھر گیا, کیونکہ میرے کھولوڑ میں اتنے پیارے پیارے دوست بیٹھے یہاں پہ. کسی نے فون کر کے میرے کو حرام برابر بولا ہوئے تو آ کے چائے تو پی کے جا. دیکھو بیٹھا ہے اور کیسا گردن جھکا دیا. دیکھو موئی ہمارا, ہاں جب تک اس کا بیٹا کینیڈا نہیں گیا تھا, قاری صاحب وہ کینیڈا چلا گیا, اس نے قاری صاحب کو بھی بھول گیا. قاری صاحب تو ادھر ہی, وہ تھوڑی کینیڈا گیا بھائی. یہ تو اللہ ہمارے قاری اسماعیل صاحب کو اچھا رکھے. چائے وائی پلا کے سب کا حق ادا کروا دیا بھائی. باقی کھولوڑ والے سب ایسے, ایک تو 4 سال کے بعد آیا بھائی میرے کو کیوں نہیں بولا کہ کھولوڑ قاری صاحب میں زیادہ کھاتا ہوں, نہیں کھاؤں گا بھائی. خیر چلو اب کھانے وانے کی بات چھوڑو, آج 3 بات پہ پکے ہوتا جاؤ. موئن ٹینشن مت لینا, تو چاہے میرے کو معلوم ہے تو گھر کا ڈرا ہوا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حبیب بھائی بیوی سے بہت ڈرتے بھائی, بہت ڈرتے حالت میں. ہاں کچھ ایسے بیوقوف جیسے بھی ہوتے. ہاں بیوی یہ اپنا آپ نے شاید سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا, بیوی جاتی ہے نا تو کتنے لوگ گھر میں خوش ہو جاتے. ہاں موئن ہوتا تو دیکھ کیسا کرا, میرے کو سب معلوم ہے بیٹا, ہاں بول نہ بول جو بولنا بول. کتنے تو انتظار کرتے کب مئی کے جاوے. ہاں وہ یہی معاملہ شادی سے پہلے اور لمبی لمبی باتیں کرے گا, کبھی آوے کبھی آوے کبھی آوے, اور شادی ہو جاوے تو کبھی ہے. اب ہمارے طاہر بھائی بول رہے تھے نا یہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے, میں نے کہا ایسا نہ بولے بیوی جا رہی ہے. بولتے نا کسی کی بیوی میکے گئی, میکے تو سمجھتے ہو نا, ماں کے گھر پہ گئی ہوگی کسی کی بیوی. اب وہ آنے والی تھی 1 مہینے کے بعد, کتنے مہینے کے بعد, اب کیا ہوا معلوم نہیں, 12 دن کے بعد فون آتا ہے کہ میں تو ٹرین میں بیٹھ گئی, تو سورت آ جا. اور ٹرین کا نام بھی لیا کہ اتنے بجے ٹرین شام کو 5 بجے آ جائے گی, تو آ جانا, اور میں سامان بھی زیادہ لے کے آ رہی ہوں, اسے برابر ڈبے کے پاس کھڑے رہنا, اور جہاں میں اتروں وہیں پہ کھڑے رہنا. اب اس نے تو پروگرام بنایا تھا 1 مہینے کا, وہ آ رہی کتنے دن میں, تو بتاؤ نا موڈ کیسا ہوگا. اترا ہوگا کہ کیسا موڈ لے کے حبیب بھائی گیا ہوگا. دیکھو حبیب بھائی بھی ہنس رہے ہیں, کیسا موڈ لے کے گیا بیچارہ گیا اسٹیشن پہ جا کے کھڑا ہوا, وہ دھڑام سے ٹرین آ گئی. اب ٹرین آ گئی, یہ کھڑا ہوا, بالکل اس کا چہرہ ایسا جیسا چوسا ہوا آم, چوسے ہوئے آم کی طرح یوں کھڑا. اتنے میں تو بیوی دکھی آ رہی ہے. اب وہ بیچاری 2 سامان 2 پیٹی لے کے آ رہی ہے, اب کہہ رہی ہے بھائی پکڑ. ارے کہا اتار دے. 30 دن میں آنے والی تھی, 12 دن میں آ گئی. وہ بیچاری کیا بولتے, میرے اما ابا نے تم کو بہت سلام بولا. ہاں بوٹا بوٹی کو میرا بھی سلام بول دینا. چلا جا چل جلدی سامان لے لے, چل سامان. کولی کو بولا بھائی سامان اٹھا چل. وہ بیچاری سوچی تھی کہ تو لو یو بولے گا, یہ تو کچھ بھی نہیں بول رہا ہے, تو ایسا منہ چڑھا کے. اتنے میں تو بیوی کی نظر بھی کیسی نظر ہوگی. اچانک بیوی کی نظر پڑی, دور ایک میاں بیوی ٹرین کے پاس ہی کھڑے, ڈبے کے پاس ہی کھڑے, بہت ہنس کے باتیں کر رہے. بس بیوی کو موقع ملا, تو دیکھ کیسا تیرا چہرہ بنا کے آیا, میں میکے سے آئی ہوں, تیرا چہرہ تو دیکھ, وہ میاں بیوی کو دیکھ, کتنا ہنس رہے, ہنسا رہے, کتنی اچھی باتیں کر رہے. اور شوہر نے کہا پگلی وہ چھوڑنے آیا ہے. وہ جلدی سمجھ گئے نا کھولوڑ والے. ہاں موئن یہ تیرے اوپر فٹ کر رہا ہوں بھائی, تو نے ایک فون تک نہیں کیا بھائی. اس نے معلوم نہیں میرے کو کتنے سال سے تو نے دعوت کا وعدہ کیا ہے. 5 سال سے اوپر ہو گئے نا. اللہ اکبر. جی ہاں بیان لے کے بھی کینسل کر دیا تھا. ہاں جی بھائی موئن تیری تو شکایت تو کمپلین بھی آ رہی ہے بھائی. خیر میرے پیارو, یہ تو میں نے موئن کے نام سے آپ کو ہنسایا, میرے کو تو میرے 3 باتوں پر آنا ہے. یہ کبھی میں بیان کے بیچ میں ہنساتا ہوں نا, لوگ سمجھتے ہیں موئن کے ساتھ میں اس کو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میں تو اس لیے ہنساتا ہوں, توا گرم کرتا ہوں روٹی پکانے کا ہے بھائی. اور آج میری ماں بہنیں بیٹیاں سب کو باتیں کرنا ہے, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. تو چلو پہلی بات پہ کون تیار ہوتا ہے بھائی, کرنے دھرنے والا کون ہے. تو نہیں ساتھ میں بولو نا, بھروسہ کس پہ کریں گے,
کوئی خاموش نہیں رہے گا، سب بلند آواز سے بولے ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمارے دکان اور کاروبار کا چلانے والا کون؟ کبھی کبھی کوئی کماتا ہے نا، بہت کماتا تو ایسا لگتا اپنا دماغ، میں کہتا پاؤلی کا کا تیرا دماغ ہوتا تو پہلے کا کو بھوکا مرتا تھا، پہلے کا کو غریب تھا، دماغ کیا پہلے گیا تھا؟ ابھی آ گیا دماغ نا بھائی میرے دوستو۔ روزی بھی ملتی ہے تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ روزی دینے والا وہی ہے، بولو روزی دینے والا۔ ہاں تو ساتھ میں بولو نا، ہم سب کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ آفتاب و محتاب کا لانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے دن کو رات میں، رات کو دن میں، بولو نا بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ارے میرے پیاروں، کوئی زندہ اس کو مردہ، مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ بیماری دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ تندرستی دینے والا کون؟ موت اور زندگی دینے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہی۔ تو یقین بھروسہ کرو گے نہیں انشاءاللہ، یہ واقعے سے ہم کو سمجھ میں آیا نا، وہ چاہتا ہے تو ایک کلمے پر بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ بولو نا ایک کلمے پر بھی، کس پہ؟ آج سے بولو بھروسہ کس پہ؟ عبادت کس کی؟ اب ساتھ میں پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو نا، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ پورا مجمع بولے نا، ہم عبادت کریں تو کس کی کریں؟ اللہ ہی۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ بولو اللہ ہی۔ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ دیکھو نا موسم بدل گیا، گرمی سے ٹھنڈی، ٹھنڈی سے اب کوئی بولے ٹھنڈی میں تو بھائی بہت ڈر لگتا، میرے کو ٹھنڈی کا موسم نہیں جمتا، کوئی بولے میرے کو گرمی کا موسم نہیں جمتا۔ ہم یہی کہیں گے تیرے کو جمے نہ جمے، اس میں بندے کا کچھ نہیں چلتا، اوپر والے کا۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کا، میں آپ کو ابھی محرم مہینہ گیا، ایک واقعہ سناؤں آپ کو؟ میں نے محرم کا نہیں سنا رہا ہوں، حضرت علی کا واقعہ سناؤ، فاطمہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا واقعہ دل کو ہلا دیتا، اور دل اندر سے بولتا ہے ایک بار اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ ہاں میرے دوستوں، میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت علی فجر پڑھ کے گھر پر آئے، ساتھ میں بولو نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر پڑھ کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا۔ کس نے دروازہ کھولا؟ بولو نا، بیوی کون؟ حضرت فاطمہ۔ دیکھو ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہے، بولو حضرت فاطمہ۔ حضرت علی بھی گھر میں آئے تو اداسی گھر میں آئے، اور فاطمہ رو رہی ہے۔ تو حضرت علی نے پوچھا، حالانکہ حضرت علی کو معلوم ہے، پھر بھی حضرت علی نے پوچھا، فاطمہ کیا معاملہ، رو کیوں رہی؟ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ 2 دن ہو گئے کھانے کا کچھ نہیں گھر میں، 2 دن ہو گئے، آج تیسری صبح ہے۔ اور بیچاری فاطمہ کیا کہتی، میں تو چلا لوں گی، آپ بھی چلا لیں گے، بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ کیسے زندگی؟ اے میرے دوستو، یہ اپنے کو سمجھ میں ہی نہیں آوے، تیسرا دن ہو گیا نا کھانا، اپنے کو سمجھ میں آوے کھلوڑ میں؟ ارے بولو کھلوڑ میں سمجھنا، کھلوڑ میں یہ نہیں سمجھ میں آتا نا 3 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں ملا، صبح کھاتا، دوپہر کھاتا، شام کھاتا، رات کھاتا، اور ابھی تھوڑی بارش ہو گئی تو سموسا بنتا، کہیں پہ کباب بنتا۔ ہاں ہمارے یہاں تو کھانا اللہ کا کرم ہے، بولو اللہ کا کرم ہے۔ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ کیا کروں، رات بھر مزدوری ڈھونڈا، نہیں ملی مزدوری، رات بھر مزدوری ڈھونڈا، بولو مزدوری نہیں ملی، کروں؟ تو حضرت فاطمہ، اے کھولوڑ والو، اللہ کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ نے کیا کیا معلوم؟ جو دوپٹہ پہنا تھا، بولو جو دوپٹہ، کیا بولتے دوپٹہ کو؟ سکارف، اوڑھنی۔ ہاں، وہ کوئی بیوی اگر آج اپنے شوہر کو دیوے برداشت نہ کر سکے، یوں دوپٹہ دیا، کہا اے میرے شوہر، یعنی علی کو کہا، اسی کو بیچ دو، جو ملے لے کر آنا، میں بھوکی رہوں گی، تم بھوکے رہنا، اتنا لانا کہ بچوں کو تو کھلا سکے، بچوں کا تو پیٹ ہم بھر سکے۔ میرے پیاروں، آپ بتاؤ وہ کیسی گزری ہوگی حضرت علی پر جب وہ دوپٹہ لیا اور بازار میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دے، من یشتری ھذا، اعلان کر دے، کون خریدے گا؟ ارے کون خریدے گا؟ آپ کو تعجب ہوگا، کون آئے؟ ایک شخص آئے وہاں پہ، پوچھا کتنے کا دوپٹہ، کتنے کا؟
حضرت علی نے کہا میں کوئی کپڑے کا व्यापारी थोड़ी ہوں کہ میرے کو معلوم ہے کپڑا کتنے کا ہے، تو جو قیمت دے دے وہ میں لے لوں گا، میرے گھر میں تو کھانے کو نہیں ہے، بولو میرے گھر میں کھانے کو نہیں، لالے پڑے ہیں، جو دے دے۔ تو جو شخص تھے نا انہوں نے دوپٹہ لے لیا اور 6 درہم دیے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، نہیں ساتھ میں بولے تو اچھا لگا، کتنے درہم دیے؟ 6 درہم کچھ بھی نہیں، وہ 6 درہم دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، 6 تو ملے، تھوڑا بہت تو کھانا مل جائے گا، تھوڑا کچا تھوڑا پکا مل جائے گا، بچوں کا پیٹ بھرے گا، تھوڑا میں کھا لوں گا، تھوڑا فاطمہ کھا لے گی، یہ سوچ کر حضرت علی کے پاس کتنے درہم ہے؟ کہاں جا رہے؟ بازار جا رہے۔ ابھی تو بازار انٹر ہوئے کہ وہاں کوئی بیچارہ ہاتھ سے معذور پاؤں سے معذور شخص کھڑا ہے اور کہتا ہے علی اللہ کے نام پہ کچھ دے دینا، اللہ کے نام پہ دے دینا۔ حضرت علی نے کہا دیکھو ایسا نہیں کہا کہ نہیں ہے، کہا میرے پاس ہے 6 درہم ہے لیکن میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، میں ان کا کھانا لینے کے واسطے آیا۔ تو وہ جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے نا اور کہتا علی میرے بیوی بچے بھی بھوکے ہیں اور میں تو ہاتھ پاؤں کے بغیر کا ہوں، میں تو ہاتھ سے، تم تو ہاتھ پاؤں والے ہو، کما دھما سکتے ہو، میں تو کما دھما بھی نہیں سکتا، میرے کو دے دو نا۔ حضرت علی سوچنے لگے ادھر دے دوں گا تو میں، لیکن میرے پیاروں والی علی تھے، 6 درہم دے دیے۔ کس کو دے دیے؟ بولو کس کو دے دیے؟ فقیر کو دے دیے۔ اسی کو اللہ نے کہا یہ کھلاتے بھی ہے دیتے بھی ہے، تو کس کے واسطے دیتے ہیں؟ اللہ۔ اس لیے اگر میں اور آپ ہوتے تو دیتے، ہاں، بلکہ ایسا ہم کو بلاتا نا آواز دیتا ہم تو ایسے ہو جاتے جیسے کان بہرے ہو گئے، سنتے ہی نہیں، ہم لوگ سنتے ہی نہیں کسی کی آواز، لیکن حضرت علی نے دے دیا، اللہ کے واسطے دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایسے بھی بندے ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں مگر میرے واسطے کھلاتے ہیں۔ چلو حضرت علی نے دے تو دیا، اب حضرت علی کے پاس کتنا پیسہ ہے تو کیا کرتے؟ بازار میں جا کے کیا کریں گے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں بازار میں جا کے۔ حضرت علی ایک درخت کے نیچے، ایسا جھاڑ ہوتا ہے نا جھاڑ، اس کے نیچے بیٹھ کے رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اللہ اب تو بازار بھی نہیں جا سکتا، گھر بھی نہیں جا سکتا، کہ بازار کیسے جاؤں، کچھ ہے تو نہیں، اور گھر میں کیسے جاؤں، فاطمہ پوچھے کہ میرا دوپٹے کا کیا ہوا، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ تو گھر بھی نہیں جا سکتا اور بازار بھی۔ ابھی حضرت علی رو رہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سامنے دیکھا ایک جوان آدمی، اتنا خوبصورت، ہٹا کٹا مضبوط جوان آدمی ایک خوبصورت اونٹ کو لے کے آ رہا، بولو خوبصورت اونٹ، سمجھ لو اونٹ، اٹھنی کو لے کے آ رہا، اور وہ حضرت علی کی طرف آ رہا۔ حضرت علی سوچنے لگے کبھی ان کو مدینے میں دیکھا تو نہیں ہے اور ایسی اٹھنی بھی اتنی خوبصورت کبھی دیکھی نہیں، لیکن یہ میری طرف کیوں آ رہا؟ حضرت علی نے برابر دیکھا تو ان کی طرف آیا اور آ کر کیا کہتا معلوم؟ علی یہ اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تم اونٹ کی بات کرتے ہو؟ جیسے کسی کے گھر میں کھانا نہیں اور سامنے گاڑی رکھی ہو، بھائی گاڑی خریدو گے؟ تو کہے گا گاڑی کو کیا کروں، پہیے کھاؤں گا اس کے۔ پھر حضرت علی نے کہا یہ اونٹ کو خرید کے کیا کروں گا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ ادھار لے لو نا، ادھار۔ حضرت علی نے کہا چلو ادھار کے لیے تیار ہو گیا، تو حضرت علی نے کہا ادھار تو لے لوں گا مگر میں تم کو پہچانتا نہیں ہوں، میں تم کو چکاؤں گا کیسے؟ کہا تم نہیں پہچانتے ہو، میں تو تم کو پہچانتا ہوں۔ حضرت علی کو کہا تم مجھے بھلے نہ پہچانو، میں میرا پیسہ لینے آ جاؤں گا، بولو ادھار میں لیتے ہو 100 درہم، کتنا؟ 100 درہم۔ حضرت علی نے کہا منظور ہے، پیسے تو تھے نہیں، اونٹ لے لیا اور کہا کہ 100 درہم جب آئیں گے تب میں۔ حضرت علی بتاؤ اب حضرت علی کے پاس کیا آ گیا؟ شاندار اونٹ آ گیا۔ حضرت علی سوچے چلو اونٹ کو لے کے تو گھر کی طرف جاؤ، ابے گھر کی طرف کیا جاتے؟ سامنے دیکھا ایک اور جوان دوڑتے دوڑتے بڑا پیارا بڑا خوبصورت آ رہا اور آ کر کہہ رہا ہے علی اونٹ بیچنا ہے، اونٹ بیچنا۔ حضرت علی نے کہا ابھی تو ادھار پہ خریدا، کہا لیکن آپ کو بیچنا۔ حضرت علی کی زبان مبارک سے نکلا 160، کتنا بولے؟ 100، پھٹ کر کے 160 دے دیے اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ حضرت علی کے پاس کتنے آ گئے؟ 100۔ ابھی تو 160 لے کر چلے کہ وہ پہلا والا آدمی آ گیا، کہا میرا اونٹ کہاں ہے؟ کہا بیچ دیا۔ کہا میرا پیسہ دے دو، تو اس کو 100 دے دیے۔ بولو بچے کتنے؟ فقیر کو کتنے دیے تھے؟ 6، کتنے ملے؟ 60۔ اب 60 لے کے حضرت علی تو ایسے خوش، ارے کہاں 6 اور کہاں 60۔ حضرت علی تو بازار گئے اور ماشاء اللہ کچا کھانا پکا کھانا لیا، ارے ٹھیلے کے ٹھیلے بھرے، اور حضرت علی اپنے گھر کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ کو کہا دسترخوان بچھا دے۔ فاطمہ نے کہا میرا دوپٹہ تو پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، اس کا اتنا پیسہ کس نے دیا؟ کہا دوپٹے کے بدلے تو اونٹ آ گیا،
اونٹ کے بدلے یہ پیسے آ گئے. پوری داستان سنے. حضرت فاطمہ بھی خوش ہے. ارے معصوم بچے بھی کھانے بیٹھے ہیں, حضرت علی بھی کھانے بیٹھے ہیں, حضرت فاطمہ بھی کھانے بیٹھی ہے, گھر میں کھانے کی خوشبو مہک رہی. کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا. حضرت علی نے کہا کھاؤ کھاؤ, میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے. حضرت علی گئے, دروازہ کھولا. فَإِذَا هُوَ رسول اللہ. ہمارے نبی دروازے پر. ہمارے نبی کہہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی نے جواب دیا. ہمارے نبی نے پوچھا علی آج گھر میں کھانا بہت زوردار کھانا, دھوم دھام سے کھانا. تو حضرت علی نے کہا آپ کو میں واقعہ بعد میں سناؤں گا, آپ بھی اندر آئے نا, آپ کھانا کھائے. ہمارے نبی نے 2 لقمے 3 لقمے کھائے ہوں گے. حضرت علی کہتے میں آپ کو واقعہ سناؤں. ہمارے نبی نے کہا واقعہ تو نہیں سنائے گا, واقعہ میں تجھ سے سنوں گا اور سوال کروں گا کہ وہ اونٹ لے کر کون آیا تھا. تو حضرت علی نے کہا آپ کو معلوم ہے؟ کہ جو اللہ تجھے بتا سکتا, کیا وہ اللہ مجھے نہیں بتا سکتا؟ مجھے یہ بتا وہ اونٹ لے کے کون آیا تھا؟ 100 درہم میں قرضے پہ اونٹ لیا تھا, کون تھا وہ؟ علی نے کہا کہاں پہچانتا میں اس کو کون تھا, لیکن تھا بہت خوبصورت اور اونٹ بھی بہت خوبصورت تھا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا علی وہ کوئی مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, وہ حضرت جبرائیل تھے. وہ حضرت جبرائیل تھے. اور جو اٹھنی تجھے دے کر گئے وہ کوئی معمولی اٹھنی نہیں تھی, یہ وہ اٹھنی تھی, وہ جنت والی اٹھنی تھی جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ وہ دوسرا جو خریدا وہ حضرت میکائیل تھے. وہ بھی فرشتے تھے. کون؟ حضرت میکائیل. پہلے والے فرشتے حضرت جبرائیل, اور اٹھنی وہ جنت کی. حضرت علی رونے لگے اور ہمارے نبی نے کہا رو مت علی, تجھے تیرے کرنے کا بدلہ مل گیا. کہا میں نے کیا کیا؟ کہا فقیر کو کتنا دیا؟ کہا 6. کتنے ملے آخر میں؟ کتنے ملے؟ 60. ارے بولو نا آخر میں کتنے مل گئے, پروفٹ کتنا ملا؟ 60. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. علی تو نے قرآن پہ عمل کیا, قرآن نے تیری تعریف کی. تو نے ارے 1 دینے والے کو 10 ملتا ہے, تو 6 دینے والے کو. ارے قرآن کریم میں لکھا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو 1 دے گا, ہم 10 واپس کریں گے. علی تو نے 6 دیا, اللہ نے. حضرت علی فاطمہ رو رہے, اللہ کے رسول سے رو رہے. کیا اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے, یہ کھانا تمہارا نہیں ہے, ڈائریکٹ اس کی طرف سے دیا ہوا کھانا ہے. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ سنو, آج حضرت علی کے بارے میں سنو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ علی تجھے کچھ معلوم ہے؟ اللہ نے تجھے 3 انعامات دیے اور ساتھ میں دیے. 3 انعامات دیے اور بولو ساتھ میں دیے, اور اللہ قیامت تک کسی کو نہیں دے گا. یہ 3 انعامات ساتھ میں اللہ نے علی تجھے دیے ہیں. اور اب اللہ کسی کو دینے والا, اور پہلے اللہ نے کسی کو دیا بھی. حضرت علی حیران ہو گئے, میرے پاس کون سے 3 انعامات ہیں ساتھ میں, وہ بھی ساتھ میں اکٹھا, اور کسی کو نہیں ملے گا. علی نے کہا میں سمجھا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا علی بیوی تو سب کو ملتی ہے. بولو بیوی تو سب, جو شادی کرتا ہے اس کو بیوی ملتی ہے, لیکن علی تجھے جو بیوی ملی ہے وہ جنت کے عورتوں کی سردارن بن کے ملی ہے. ساری عورتیں جنت میں جائے گی تو سب کی امیرن کون بنے گی؟ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی نے فرمایا ساری امت کی عورتیں جنت میں چلی جائے گی, ساری عورتوں کی سردارن اللہ نبی کی بیٹی فاطمہ کو بنائے گا. تو تجھے جو بیوی ملی ہے وہ جنت کی امیرن ملی. یہ پہلی نعمت. دوسری نعمت, بچے تو سب کو ہوتے ہیں, بچے تو شادی کے بعد بہت سو کے یہاں پیدا ہوتے, لیکن علی تجھے جو 2 بچے ملے ہیں یہ جنت کے مردوں کے سردار اللہ نے بنایا ہے. ایک حضرت حسن اور بولو ایک حضرت حسین. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا جنت میں سارے جوان چلے جائیں گے, اللہ سارے جوانوں کا سردار نبی کے نواز سے حسن کو بنائے گا, نبی کے نواز سے حسین کو بنائے گا. بولو نا رضی اللہ تعالی. کتنی نعمتیں ہو گئی. ہمارے نبی نے کہا ایک تیسری نعمت بھی ملی ہے, سسر تو سب کو ملتے ہیں. بولو نا سسر تو
میں شادی کرے گا تو بیوی کا ابا سسر ہے، سسر تو سب کو ملتے ہیں، لیکن تجھے جو سسر ملے ایسا سسر کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ تجھے سسر ملے ہیں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ نبی تجھے ملے ہیں کہ جبرائیل بھی جن کے تلوے کو چوم کے چلے جاتے ہیں، وہ نبی تجھے ملے ہیں، وہ بیٹے تجھے حسن اور حسین ملے ہیں، وہ بیوی فاطمہ ملے۔ یہ تین نعمتیں اللہ نے اکٹھا تجھے دی ہے، اور قیامت تک اللہ کسی کو تین نعمتیں ساتھ میں دینے والا نہیں ہے۔